آج سے 550 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے ساری دنیا فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس نے جس طرف رخ کیا فتح اور ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چومے۔ اس کا نام تیمور تھا۔ وہ وسطی ایشیا سے اٹھا، یہ وہی سرزمین ہے جس نے دنیا کے مشہور ترین فاتح پیدا کیے ہیں۔ اس شخص کا کل اثاثہ چند مویشی اور تھوڑی سی اراضی تھی، اور اس کا خاندان بھی کچھ ایسا عالی مرتبہ نہ تھا، مگر اس کم مائیگی کے باوجود اس نے اپنی ہیبت خیز فتوحات سے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور اس کی لرزہ خیز یلغاروں نے دنیا سے منوا لیا کہ وہ تاریخ عالم کے عظیم ترین فاتحوں میں سے ایک ہے۔ سکندر اعظم ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کی فتوحات کا انحصار اس فوج پر تھا جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ چنگیز خان ایک سردار قبیلے کا فرزند تھا۔ اس کے ساتھ منگولوں کے قبائل تھے۔ قدرت نے تیمور کو اس قسم کے اسباب کامرانی سے محروم رکھا تھا، مگر اس نے اپنی ہمت اور ذہانت سے تیموریہ سلطنت قائم کی اور تقریباً آدھی دنیا پر حکمرانی کی۔ جن شاہراہوں پر اس کا تسلط تھا، ان پر دو براعظموں کے تجارتی قافلے دن رات گرم سفر ہوتے تھے۔ کون جانتا تھا کہ ازبکستان کے ایک غیر معروف شہر میں پیدا ہونے والا ایک معمولی زمیندار کا بیٹا اپنے غیر معمولی فن سپاہ گیری اور امور حکمرانی کی بدولت دنیا کے شہنشاہوں میں وہ مقام حاصل کرے گا کہ 600 سال گزرنے کے بعد آج بھی تاریخ اس کی زبردست صلاحیتوں کی گواہی دینے پر مجبور ہوگی۔ ہماری مراد مغلوں کے مرث اعلیٰ امیر تیمور سے ہے، جسے تاریخ میں تیمور لنگ یا پھر تیمرلین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تیمور 1370 عیسوی میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی زمیندار تھا۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا، جن سے اس نے محض 3 سال کے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، لیکن قرآن پاک کا حافظ ہونے کے باوجود وہ ایک ظالم حکمران تھا اور اس نے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس عظیم جنگجو کو ایک روایت کے مطابق منگول پکڑ کر لے گئے تھے، اور اسی دوران وہاں سے فرار ہوتے وقت دائیں ٹانگ پر ایک تیر لگا، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو کر رہ گیا، اور اس کو لنگڑا چلنے کی وجہ سے تیمور لنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نسلی طور پر دیکھا جائے تو اس کا تعلق چنگیز خان کے ہی خاندان سے بنتا ہے، اور شاید یہ اسی خون کا نتیجہ تھا کہ اس نے اقتدار کے بعد پوری دنیا کو فتح کرنے کی ٹھان لی اور سب سے پہلے افغانستان کے شہر ہرات کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ معتبر مورخین کے مطابق تیمور ایک پیدائشی جرنیل تھا۔ بدترین حالات میں بھی یقینی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے ہنر سے آشنا تھا۔ چنانچہ ہرات کو فتح کرنے کے بعد تیمور نے روس کے شہر ماسکو کا رخ کیا، اور اس کی فوجوں نے اس شہر کو بھی تباہ و برباد کرنے کے بعد وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ لیکن یہ تو صرف اس کے سفر کی ابتدا تھی۔ تیمور ایک بہادر اور جنگجو حکمران تھا۔ اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں یا پھر ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں کلہاڑا پکڑ کر میدان جنگ میں اتر جاتا اور دونوں ہاتھوں سے لڑا کرتا تھا۔ تیمور نے جنوب مشرقی ایشیا سمیت یورپ کے کئی شہروں میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ اگرچہ تیمور ایک بہترین جنگجو اور زبردست حکمران تھا، لیکن اس کی طبیعت کا تضاد اسے ایک منفرد حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جب ہی کسی ملک یا علاقے میں اپنی فوجوں کو روانہ کرتا تو سپہ سالار لشکر کو ہدایت کر دیتا تھا کہ تمہیں فتح کی صورت میں وہاں کی فوج اور آبادی کو قتل کرنے کا پورا اختیار ہے، لیکن یاد رکھنا، ان میں علماء، شاعر، محقق اور انجینئرز کو قتل کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ ان کو گرفتار کر کے سمرقند اور بخارا بھیج دینا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس دور میں یہ شہر علم و حکمت کے حوالے سے پوری دنیا میں ممتاز سمجھا جاتا تھا، اور امیر تیمور بڑے فخر سے یہ بات کیا کرتا تھا کہ اس ملک میں دنیا کے ہر شعبے کے ماہرین ایک معقول تعداد میں موجود ہیں، اور اہل دانش کے نزدیک یہ اس کی دور اندیشی کی ایک اعلیٰ مثال ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایک طویل عرصے تک ایک کامیاب حکمران کی زندگی بسر کی۔
1398 میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا اور ملتان اور دیپارپور سے ہوتے ہوئے دسمبر 1398 میں دہلی پہنچا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل و غارت کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بلائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہریدوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل کیا جانے لگا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اسی دوران تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملنی شروع ہو گئیں کہ اس کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے تیمور لنگ ہندوستان کو چھوڑ کر فوراً سمرقند واپس چلا گیا۔ اب تیمور بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی موت کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ تیمور کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور اسے خواب میں وہ لوگ نظر آتے تھے جن کو اس نے بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس اپنے سفیر بھیجے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر تیمور غصے میں آ گیا اور سلطان مصر کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا اور اسے قتل کرنے کے بعد سمرقند واپس آیا اور چین پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ چین میں ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولادیں قابض تھیں اور یہی وجہ تھی کہ تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی بھی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا اور بیمار ہو چکا تھا اور اسی کشمکش میں 18 فروری 1405 عیسوی میں تیمور اس دنیا سے چل بسا۔ ظلم و بربریت بلا شبہ تیمور کی طبیعت کا ایک جز تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں بھی وہ اپنے مورث اعلیٰ چنگیز خان کا جانشین تھا۔ اس نے اپنے زمانے اقتدار میں بے شمار انسانوں کا قتل عام کیا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے کٹی ہوئی گردنوں سے ابلنے والے خون کا منظر سب سے زیادہ دل فریب اور خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے چنگیزی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے مفتوحہ علاقوں میں مقتول بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر کروائے۔ لیکن جیسے ہر عروج کو زوال آتا ہے ویسے ہی تیموریہ سلطنت کو بھی امیر تیمور کی موت کے بعد زوال آ گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔